بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین بڑی مبارک سرزمین ہے، پوری دنیا کا یہ سینٹر ہے، اس میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، اور خانہ کعبہ جس مقام پر ہے اس کے عین اوپر ساتوں آسمان بلند بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، زمزم ہے، کئی برکتیں ہیں۔ کئی انبیاء اس شہر مبارک میں آئے، انہوں نے طواف کیا، حج کیا، تو اس شہر مکہ کی قسم کو یاد فرمایا گیا، مگر وجہ کیا بیان کی گئی؟ یہ وجہ نہیں بتائی گئی کہ اس پہ خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، کیونکہ سورت مکی ہے، حضور مکے میں جلوہ افروز تھے، تو اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضور کعبے کے بھی کعبہ ہے، کہ کعبہ موجود تھا، لیکن قسم کی وجہ یہ نہیں بتائی گئی، بلکہ یہ بتائی گئی کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، تو سب سے بلند و بالا مقام رسول اللہ کا ہے۔ اور پھر مدینے کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ جب مکے میں حضور تھے تو فرمایا محبوب آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم، تو اب حضور مدینے میں جلوہ افروز ہیں، اور قیامت تک حضور مدینہ منورہ ہی میں جلوہ افروز رہیں گے، اور جب قیامت واقع ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو حضور نے فرمایا میں اس شان سے نکلوں گا اپنی قبر انور سے کہ میرے دائیں طرف صدیق ہوں گے اور بائیں طرف عمر ہوں گے، اور پیچھے جنت البقیع اور جنت المعلا کے مسلمان ہوں گے۔ والد، اور والد کی قسم، یعنی اے محبوب تمہارے باپ ابراہیم کی قسم، وما ولد، اور اس کی قسم جو ابراہیم کی اولاد ہے، یعنی اے محبوب تمہاری قسم کہ تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا، پیدائش سے لے کر موت تک مشقت ہی مشقت ہے۔ ایک نوالا بھی اتارنا ہوتا ہے تو اس میں بھی چبانے کی مشقت ہے، اس میں بھی کمانے کی مشقت ہے، اس میں بھی پکانے کی مشقت ہے، تو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہ پائے گا؟ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے وہ بچ جائے گا؟ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال بہت ہے، میں نے لوگوں پر مال خرچ کر کے لوگ جو ہے میں نے خرید لیے، جس طرح کے نواب چودھری ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے مال کے ذریعے کتنے لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ رب کا مقابلہ کر سکے گا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہ دیکھا؟ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہ بنائی؟ آنکھ بند کر کے تصور تو کرے، کتنا ہٹا کٹا آدمی ہو، آنکھ کا نور نہ ہو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ آپ نے نابینا افراد کو چلتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ کتنی مشکل کے ساتھ ایک انہیں گلی بھی پار کرنی ہوتی ہے، روڈ بھی پار کرنا ہوتا ہے تو کتنی دیر لگتی ہے۔ کئی نابینا افراد وہ اسی وجہ سے انتقال بھی کر جاتے ہیں
کہ گاڑی چلانے والے کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ نابینا ہے، اور کوئی تیزی کے ساتھ آ کر ان کو شہید بھی کر دیتا ہے جو نابینا مسلمان ہوں. تو بڑی مشکل ہے. اگر تجربہ کرنا ہو تو ہم یہاں پر موجود ہیں نا، آنکھیں بند کر لیجئے، اب ذرا اپنے گھر پہنچ کے دکھائیے کتنا مشکل ہے. یہ تو تصور ایسا ہے کہ یہ تصور ہی بھیانک ہے. کیسے آدمی چلے، کتنی مشکلات ہوں. اس پر تو جتنا تبصرہ کیا جائے کم ہے. جب عید کا دن ہوتا ہے تو بچے نئے نئے کپڑے پہن کر آتے ہیں، اور باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، ماں کتنی خوش ہوتی ہے. آنکھیں ہی نہ ہو تو کتنی حسرت ہو. بچے کہیں کہ میں نے اتنے اچھے کپڑے پہنے. چلیں یہ تو ایک دنیاوی معاملہ ہے. آدمی اتنا خرچہ کر کے مکہ مکرمہ جائے اور لوگ کہیں سبحان اللہ خانہ کعبہ کی کیا شان ہے، تو نابینا کے دل کے اندر کیسی ہوک اٹھتی ہوگی کہ میں خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کر سکتا. مدینہ منورہ انسان خرچہ کر کے جائے اور لوگ کہیں سبحان اللہ سبز گنبد کی کیا بات ہے، وہ بھی نگاہ اٹھائے لیکن اسے سبز گنبد نظر نہ آئے، سنہری جالیاں نظر نہ آئے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. تو ان آنکھوں کو سلامتی عطا فرما. ارے اللہ ہم آج یہ عزم کرتے ہیں کہ اب یہ آنکھیں حرام نہیں دیکھیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے. وَلِسَانًا، اللہ نے تمہیں زبان دی، کیا ہم نے زبان نہ بنائی؟ اللہ، یہ ایک زبان نہ ہو کتنا مشکل ہے. اشاروں سے سمجھاتے رہیں، سمجھنے والا سمجھے. اشاروں سے سمجھانا کتنا مشکل ہے. اگر کوئی آپ کی دکان پر گونگا آ جائے اور کسی چیز کا مطالبہ کرے تو کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ بیچارے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. اور زبان ہے تو ایک لفظ کہہ دے فوراً وہ چیز سمجھ میں آ جاتی. وہ شفتین، اور کیا ہم نے 2 ہونٹ پیدا نہ کیے؟ ہونٹ سے بھی 4 حروف نکلتے ہیں. اگر ہونٹ نہ ہوتے تو 4 حروف انسان نہیں نکال سکتا، اور بھی کئی حروف ہیں. اسی طرح یہ دانت جو ہیں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض بڑی عمر کے آدمی ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے حروف زبان جب دانت پر لگتی ہے تو اس سے یہ حروف پیدا ہوتے ہیں. دانت ہی نہ ہو تو کتنی مشکل ہوتی. ایک بچہ وہ قرآن سنا رہا تھا تو اس کے مخارج صحیح نہیں تھے. تو کسی نے کہا کہ بیٹا آپ قرآن کا یہ مخرج صحیح نہیں، وہ صحیح. تو اس نے اپنا منہ کھول کے دکھایا، کہا انکل میرے آگے کے دانت گر گئے. تو دانتوں سے، آگے کے دانتوں سے جو مخارج سے وہ صحیح نہیں ادا ہو رہے. تو یہ دانت اللہ نے بنائے، زبان اتنی تیزی سے کام کرنے والی، سبحان اللہ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسے 2 ابری چیزوں کی راہ بتائی. بچے کو کس نے بتایا ہے کہ بھوک لگے تو ایسے رونا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام فرمایا. ماں کے پیٹ میں تھا تو بن مانگے اللہ نے روزی دی. دنیا میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت عطا فرمائی. کہ سائنسدان اس پر متفق ہو چکے کہ ماں کے دودھ سے بہتر بچے کی کوئی اور غذا نہیں ہو سکتی. سارے کیمیکل، ساری غذائیں، سارے ڈبے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. کیسا رب نے نظام بنایا. اور پھر یہ بھی ایک نظام ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. یعنی دیکھیں تو صحیح رب کتنا مہربان ہے. ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے لیے روزی پیدا فرما دیتا، پھر بھی ہم فکر کرتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ارے فکر تو آخرت کی کرنی ہے، روزی تو جو لکھی ہے وہ تو مل کر رہے گی. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر بے تحمل گھاٹی میں نہ کودا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تو نے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا. یعنی اتنی ہم نے نعمتیں دی. اب جب ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ نیک اعمال کرو، یہ نیک اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تو اس میں تامل کرتا ہے کروں کہ نہیں کروں. ارے پیسہ کس نے دیا؟ اللہ نے. اب یہ پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟
وہ نہ دیتا پھر وہ لے لے پھر فک رقبہ، تو وہ گھاٹی جس کے اندر وہ اترنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہے گردن کا چھڑانا، غلام آزاد کرانا، قیدی کو آزاد کرانا جو بے گناہ ہو۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا دینا، غریبوں کی مدد کرنا، انہیں کھانا دینا، ان کے لیے راشن کا بندوبست کرنا۔ یتیما ذا مقربہ، رشتہ دار یتیم کی مدد کرنا۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا جو مٹی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارا مال خرچ کرنے کی باتیں ہیں۔ تو جس رب نے زندگی دی اسی نے مال دیا، اب اسی کی راہ میں خرچ کرنا اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ اور پھر خرچ کرنے کے بعد اس میں ہمارا کمال کیا ہے کہ انسان غرور کرے، تکبر کرے اور کہے کہ جناب میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اس غریب کی مدد کی۔ ہم نے کیا کیا؟ وہ رب کا دیا وہ مال تھا، اسی نے دیا، اسی نے توفیق دی، خرچ کرنے کی بھی توفیق اسی نے دی۔ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے، رب نے مانگنے والوں میں ہمیں نہیں بنایا، دینے والوں میں بنایا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہو ان میں سے جو ایمان لائے، یعنی یہ نیکیاں وہ کرے کہ جو ایماندار ہو۔ وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے آپس میں صبر کی تاکیدیں کی ایک دوسرے کو کہ بھئی صبر کرنا۔ وتواصوا بالمرحمہ، اور آپس میں ہمدردی اور مہربانی کی وصیتیں کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی سیدھی طرف والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ الٹی طرف والے ہیں، ان کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے کہ اس میں ڈال کر اوپر سے بند کر دی گئی۔ جب کافر جہنم میں جائیں گے تو مومنین بھی بعض جہنم میں جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، اور جب اللہ تعالی چاہے گا مومنین کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ جب تمام مسلمان جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف کافر ہوں گے تو کافروں کو آگ کے بڑے بڑے صندوقوں میں بند کیا جائے گا، اس پر آگ کا تالا ہوگا، پھر اس کے اوپر دوسرا آگ کا صندوق، بیچ میں بھی آگ بھڑک رہی ہوگی، اور کافر پر یہ تاثر قائم ہوگا، وہ سمجھے گا کہ سبھی جہنم سے نکل گئے، میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ اس میں اسے زیادہ تکلیف ہوگی، وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں جتنے تھے سب نکل گئے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو وہ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ اے اللہ تو ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تجھے پسند ہے، تیرے محبوب کو پسند ہے۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔